الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے ماہ رجب و شب معراج کی فضیلت۔ معراج کے نشے آنکھوں میں، ماتھے پہ ازل کی مست جھلک، رفتار پہ قرباں دور زماں، گفتار سے کوثر جائے چھلک۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ سورہ توبہ آیت نمبر 136 میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں و زمین کے نظام کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے ہیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے اور ترجیب کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اہل عرب اس ماہ مبارک کو رب العزت کا مہینہ قرار دیتے تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جنت میں ایک دریا کا نام ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس پانی سے سیراب کرے گا۔ رجب کے روزے رکھنا ثواب ہے اور حدیث مبارکہ ہے کہ 4 راتوں کی عبادت کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں خاص رحمت فرماتے ہیں۔ پہلی ہے رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، 27ویں رمضان المبارک اور عید الفطر کی رات۔ رجب کی پہلی رات اور پہلا دن رات کو نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔ اس مہینہ کی 27 رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے قلیل وقفہ میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں دی تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، پھر 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا، پھر جنت و جہنم، اور اللہ نے جہاں چاہا ساری سیر کرائی۔ اس سفر کو اسرا معراج کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی۔ خدا نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کیا ہدایات دی۔ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوا اور سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ اس میں چند واقعات کے سفر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھڑیوں جیسے تھے، ان میں جو کوئی اٹھتا فوراً گر پڑتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے لب جو تھے وہ اونکے سے تھے اور چنگاریاں ان کے منہوں سے نکل رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا، پھر ان کو کھلایا جاتا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو عیب چینی کرتے تھے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسے لوگوں پر ہوا جو پاکیزہ گوشت چھوڑ کے سڑا گوشت کھا رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حلال چھوڑ کر حرام کھاتے تھے۔ پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی پہنچ کر تمام انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد ان سے ملنے کے بعد آپ نے ملائکہ کی معیت میں
آسمانوں کی طرف لے جائے گئے اور پھر سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. یہاں سے شریف الاقلام، پھر شریف الاکرام سے بارگاہ قدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منازل طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے قریب ہوا اور قرب میں اضافہ زیادہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. اس کیفیت بے نیاز کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا ہے. پس آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی قریب ہوا، اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کے مقام پہنچ کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک جو کچھ دیکھتی تھی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا. بارگاہ رب تعالیٰ نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہوئی، یعنی پلک نہ جھپکی، اور جلوہ ربوبیت بغور دیکھا. قرآن کریم کا بیان ہے کہ اس قرب خاص میں طالب و مطلوب کے خلوت راز میں راز و نیاز کے پیغام دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخری ظاہری اور باطنی علوم کا وارث بنایا. شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 3 تحفے عطا کیے گئے. نمبر 1، رحمت حق نے مجدہ سنایا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بندے کو جو مشرک کا مرتکب نہ ہو مغفرت سے سرفراز فرمایا جائے گا. نمبر 2، امت پر نمازیں فرض ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کی خاطر مزید کرم نوازی فرمائی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت کہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر فرمانے کا وعدہ فرمایا. اس طرح مرضی الہی بھی پوری ہوئی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو اور مولا کریم نے اس طرح مرضی الہی بھی پوری ہوئی اور مولا کریم نے اپنے محبوب کو مطمئن بھی فرمایا. سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل فرمائیں جس میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصائب کے دور کے خاتمہ کی بشارت ہے. یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں باقی رہ جاتی ہیں. لہٰذا اپنی عاقبت کو سنوارنے اور آخرت میں سرخرو کامیاب ہونے کے لیے اپنے ان اعمال سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے جو خدا کے غضب کا باعث ہوں. تو جہاں معراج رسول مکروب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک نہایت ہی اہم واقعہ ہے، وہاں انسانیت کے ارتقاء کو بھی واضح کرتا ہے. جس طرح ذات اقدس تعمیر انسانیت کے لیے پیمانہ ہے، اس طرح معراج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے لیے ترقی کی آخری حدود کی طرف اشارہ ہے. اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی کہ ایک جسد خاکی کی تمام مادی تقاضوں کے باوجود کس وسعت کا مالک ہے اور کائنات میں اس کی حدود کیا ہیں. ان حدود کی انتہا وہ قرار دی جس کے پار فرشتے بھی نہیں جا سکتے. آج اگر انسان تسخیر کائنات کی جانب قدم اٹھاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ابتدا تھے اور انتہا بھی. اس طرح معراج بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری کا ایک پیغام بھی ہے، تکمیل انسانیت کی علامت بھی ہے. کاش ہوتا میرا یثرب میں قیام آج کی رات، روضہ پاک پہ پڑھتا میں سلام آج کی رات، رو کے یوں کہتا ہے اے گنبد خضرا کے مکیں. آج اس امت مرحوم کی حالت یہ ہے کہ عزت خاص ہوئی اور ذلت عام. آج کی رات اس امت کی سفارش کر دے، آج کی رات اس امت کی سفارش کر دے، پھر آ جائے تیری قوم کے کام آج کی رات. وما علینا الا البلاغ.